آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سندھ پولیس ایف ایم 88.6 پر، اور ہمارا جو چینل ہے سندھ پولیس ایف ایم 88.6، جس کا بنیادی کام جو ہے وہ ٹریفک کی رہنمائی جو ہے آپ کو دینی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے سفر میں آپ کے ہم سفر تو ہم بھی ہیں، آپ کے سفر میں آپ کے ہم سفر تو جو لوگ ہمیں اس وقت گاڑیوں میں سن رہے ہیں یا جو لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا پروگرام جو ہے وہ 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہوتا ہے. پروگرام کا نام ہے کتاب کہتی ہے، جس میں مہمان جو ہے کتاب ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ہم کریں گے ہی، ساتھ ساتھ ٹریفک الرٹس بھی آپ کو ہم بتاتے چلیں. اور یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جناب دوران سفر جو ہے وہ قوانین کی پاسداری کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور یقیناً اس میں آپ کی حفاظت چھپی ہوتی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے، ساتھ ہی لوگ جو آپ کے ساتھ سڑک پر موجود ہیں ان کا خیال رکھیے. ایک ٹریفک اپڈیٹ ہے اور وہ ہے سڑک بند ہے. تو جناب کہاں کی سڑک بند ہے؟ ڈاؤ ٹرننگ جانب مدارس مین یونیورسٹی روڈ پر، ڈاؤ ٹرننگ جانب مدارس جانب مدراس لکھا ہوا ہے، مدراس سوسائٹی شاید ہوگا، مین یونیورسٹی روڈ پر سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے روڈ بند ہے. اور متبادل رستہ جو دیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے وہ ہے کہ ٹریفک کو دوسرے روڈ پر ڈبل چلا رہے ہیں، مطلب کہیں اور ڈائیورژن نہیں ہے، اسی روڈ پہ دوسرے روڈ پر ڈبل چلایا جا رہا ہے. تو اپنا سفر جو ہے وہ اسی حساب سے آپ پلان کیجئے. اگر آپ وہاں جانا چاہ رہے ہیں یا جائیں گے یا جا رہے ہیں اسی وقت موجود ہیں، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھیے. جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ٹریفک ذرا سست چل رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ جو ہے بیچ میں سے گاڑی موڑ کے بہت سارے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں اور آپ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو صبر و تحمل ہونا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے دوران سفر. اپنا بہت خیال رکھیے. پروگرام کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور نیل ہمارے ساتھ ہیں جو ان کی کتاب فریب آگہی کے ساتھ جو ہے وہ آئی ہیں، مطلب کتاب کے ساتھ آئی ہیں کیونکہ کتاب ہماری مہمان ہے، وہ اس کی مصنفہ ہیں. تو نیل، ویسے میں آپ کتاب کے بارے میں ہم نے صرف ابھی تک ہم نے اپنے ناظرین کو اور سامعین کو یہ بتایا کہ یہ ایک شعری مجموعہ ہے. جی. یہ شعری مجموعہ کب آیا اس کے بارے میں ذرا بتائیے، اور اس میں کس طرح کی شاعری آپ کی ہے یہ بتائیے. اور آپ یہ بتائیے کہ آخر اس کتاب میں جو اشعار موجود ہیں، جو آپ کا شاعرانہ کلام جو موجود ہے، اس کے پیچھے خاص محرک ہے یا بس جو آ رہا تھا وہ آپ نے لکھ دیا ہے، یا ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں یا فوکسڈ ہے کسی چیز پہ؟ اچھا، میرا مزاج پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ محرک کیا ہے. میرا چونکہ مزاج شروع سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا دیا ہے کہ تھوڑا ایکٹیونیس رہتی ہے. مطلب میں آئی ایم اے سیلف موٹیویٹڈ پرسن. مجھے دھکا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کام کے لیے کہ کوئی مجھے کہے گا تو پھر میں کروں گی، یا کوئی وجہ بنے گی تو میں کروں گی. نہیں، مجھے اپنی وجہ خود کریٹ کرنی ہوتی ہے. مجھے اپنا مقصد خود طے کرنا ہوتا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کہاں پر فٹ ہو رہی ہوں، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اور ان صلاحیتوں کا میں کہاں پہ اظہار کر سکتی ہوں یا کہاں پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو چونکہ بچپن سے ایسی تھی، اور گھر میں بیٹھنا مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا. یا گھر میں بیٹھنے کا مطلب کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کریٹیوٹی ہونی چاہیے لائف میں، اور مجھے ہر دن کچھ نیا کرنا اچھا لگتا ہے. تو یہ وہ شعبہ تھا جس کے اندر میں ویسے تو بنیادی طور پہ ایک آرٹسٹ بننا چاہتی تھی، یعنی میں پینٹنگ کرنا چاہتی تھی. ہاں، رنگوں کے ساتھ میرا تعلق بہت تھا. میں اسکیچز بنانے لگی تھی، اور بہت اچھے اسکیچز، کہیں سے سیکھا نہیں تھا لیکن میں بہت اچھے اسکیچز بنانے لگی تھی. لیکن پھر وہ ہوا کہ والد صاحب نے کہا کہ افورڈیبل نہیں ہے. 4 سال کا ڈپلوما کراچی یونیورسٹی سے کرنا چاہتی تھی، اس میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ سے، لیکن نہیں ہو سکا. سو ظاہر ہے پھر وہ کریٹیوٹی کا زور کہیں نہ کہیں ٹوٹنا تھا، تو پھر وہ شعر کی طرف اور اردو کی طرف آ گئی یہیں پہ پھر. سو یہ وجہ تھی کہ مزاج اس طرح کا تھا. سو وہی محرک بنا، اور اسی نے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھایا. اور کتاب کا جہاں تک، کتاب میں کیا ہے کہ کتاب میں چونکہ میرا مزاج اس طرح کا ہے، تو وہ ایک جوش اور ولولہ اور وہ پازیٹیوٹی اور وہ یکسوئی اور وہ امتزاج، وہ جڑت، وہ سب اس کے اندر نظر آئے گی آپ کو. اور چونکہ میرا جو شعبہ جات رہے ہیں، یعنی فلسفہ، اردو اور مارکیٹنگ، تینوں کا امتزاج ہے جو اس معاشرے کی آج کل ضرورت بھی ہے.
اور سب کو اس چیز کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ فلسفہ آپ کو کریٹو بنا دیتا ہے اور فلسفہ آپ کو تنقیدی نقطہ نظر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ادب آپ کو آپ کی تہذیب سے واقفیت دلاتا ہے، آپ کے معاشرے سے کنیکٹیوٹی بنانے میں آسان کرتا ہے، اور آپ کو آپ کو آپ کی پہچان کراتا ہے. اور جو وہ ہے تجارت ہے، یا ہم جس کو بزنس ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، جو میں نے مارکیٹنگ کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہیں ان سے آپ کو اس سے ریٹرن کیا لینا ہے. یعنی ظاہر ہے آپ کو کمانا بھی تو ہے نا، فائدہ کیا فائدہ مانیٹری آپ کے فائدہ کیا ہو. تو ان تینوں کا امتزاج، اور ان تینوں کا امتزاج ایسے بنتا ہے کہ جو آپ کو کرنا ہے اس کو کرٹیکلی ایویلویٹ کریں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کے اندر اپنی شخصیت سازی کو بھی، یہ ساری چیزیں ملا کے شخصیت سازی بھی کر رہی ہیں آپ کی. تو ان ساری شعبہ جات کا ایک مرجر ہے، اور وہ سارا مرجر آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گا. واہ. تو جناب ایک ابھی لاسٹ کالر نے ہمارے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی مجموعہ کلام ہے تو بتائیے. تو جناب یہی مجموعہ کلام ہے جس کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور اس کا نام فریب آگہی ہے. اور یہ کب شائع ہوا ہے؟ یہ 2023 کے آخری مہینوں میں، یعنی نومبر دسمبر میں جو ہے یہ شائع ہوا ہے، اور فریب آگہی اس کا نام ہے. اور مجھے یہ بتا، یہ آپ کا پہلا شعری مجموعہ پہلا شعری مجموعہ ہے. تو یہ بات تو یہ ہو گئی. دوسرا ایک سوال ہمارے کالر نے کیا تھا نیل، کہ وہ یہ تھا کہ آپ نے جو شاعری کی حجاب منظر کے حوالے سے جو ہے وہ کہا تھا کہ وہ اس زمانے میں ان کو جانتے تھے یا ان کی شعر پڑھتے تھے. آج کل کے زمانے میں آپ بھی اس طرح کی شاعری کر رہی ہیں. آپ کے علاوہ آپ کے ہم اثر شاعراؤں میں، مطلب وہ یہ شاید ان کا سوال تھا کہ اور بھی ہیں لوگ جو اس طرح کی شاعری کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا جس مزاج کی یہ شاعری ہے، آپ سن بھی رہے ہیں ابھی، اس طرح خواتین بہت کم کیا کرتی ہیں. بالکل اس مزاج کی شاعری. جی. مرد حضرات میں آپ نے اس مزاج کی شاعری جو ہے وہ میرے جو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کتاب کے اندر جو ہمارے سینئر شعراء کی جو رائے موجود ہے اس وقت، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسی شاعری مردوں سے سننے کو ملتی ہے، عورتوں سے نہیں. تو اس لیکن اب فیلڈز بھی تو ایک ہو گئی ہیں نا. اب خواتین ان شعبوں میں کام کر رہی ہیں جہاں پہلے مرد کیا کرتے تھے. تو وہ پیار محبت کی شاعری، یا عورت کی ذات کا وہ نرم پہلو، یا جس کو کہنے حساس پہلو، جو ہمیشہ عورت سامنے لے کر کے آتی ہے. آج کی عورت مجھے لگتا ہے کہ اس کو صرف اس پہلو کو وہ رہنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو عورت پن ختم ہو جائے گا. جی. وہ معاشرے میں دونوں کا امتزاج ہے نا. ایک اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا، عورت کو کمزور بنایا، تو دونوں کا امتزاج خوبصورتی پیدا کرتا ہے. مطلب نسائی لہجے کی شاعری بھی ضروری ہے. لیکن اس کو کمزوری نہ بنایا جائے، یا اسی کے اوپر ریلائی نہ کیا جائے. معاشرہ بدل رہا ہے، معاشرے کے ساتھ آپ کو بدلنا چاہیے، اور اظہار کی کیفیت جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. تو میں جیسی میں ہوں ویسی ہی میری کتاب ہے. آپ کی عکاسی کا ہے، اور آپ کی شخصیت کی عکاسی کا. اس سے خوبصورت تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ اتنی ٹرانسپیرنسی ہو، یا ریفلیکشن جو ہے وہ اتنا سچا ریفلیکشن ہونا چاہیے. ٹرو ریفلیکشن. آپ کو جو کہنا ہے آپ کہہ دیں. نہیں، کہنا ہے جو کہہ دیں وہ بھی، اور آپ کے اندر اتنی بہادری ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں اس کو اون کریں، اور آپ وہی دوسرے کے سامنے ریپریزنٹ کو کھول دو. جو تمہارے دل میں ہے وہ بول دو. اور کسی دوسرے کو آپ دھوکے میں مت رکھیں کہ آپ کی ایک شخصیت الگ ہے اور آپ کی ظاہری شخصیت الگ ہے اور باطنی الگ ہے. تو اتنی شفافیت جو ہے وہ بھی کم لوگوں میں جو ہے ہوتی ہے. اب میرا بھی کچھ واسطہ ایسا ہے کہ لوگوں سے، بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پڑتا ہے. پڑتا نہیں، مطلب یہ کہ ہوتا ہے. بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے. تو میں ہمیشہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو میں یہ بات ضرور شیئر کرتی ہوں کہ ہماری ایک بڑی محترم شخصیت ہے عمرانہ مقصود صاحبہ. جی. تو عمرانہ سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے سے پہلے جب وہ ملاقات ہونے والی تھی تو میں بڑی خائف تھی. اچھا. اور مجھے میں یہ سوچتی تھی کہ یہ سیلیبریٹیز جو ہے نا یہ بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا میرے ساتھ ایسے ہی کچھ ہونے والا ہے. تو خیر میں بڑی کوشش کی اس کو ٹالنے کی، لیکن میں نے کہا نہیں، وہ کچھ ایک فرائض منصبی جو میرے تھے اس کے حساب سے مجھے ان سے ملنا ہی تھا، کچھ کام ان کے ساتھ کرنا تھا. جب میں ان سے ملی اور جب میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور پھر سٹنگز پہ سٹنگز ہماری ہوتی رہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ان کی شخصیت کی شفافیت، اور جو ایک سچ تھا ان کی زندگی کا، اور جو ان کی خاصیت تھی سچ بولنے کی، وہ پہلی ملاقات سے لے کے وہ آخری ملاقات، مطلب ابھی بھی خیر آخری ملاقات تو میں نہیں کہوں گی، جب تک وہ چلتی رہی. اور آج تک میں نے جس پہلو سے بھی ان کو دیکھا، کہیں مجھے تضاد نہیں نظر آیا.
تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں سچ بولیں لوگوں کے سامنے. آپ کو کوئی اس میں ایسا نہ محسوس ہو کہ آپ کوئی بات ان سے چھپانا پڑ رہی ہو. آپ جیسے ہیں آپ ویسے ظاہر کر دیا, آپ نے بتا دیا. اور اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بیان کبھی بدلتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہے نا, کتنی آسان بات ہے. جھوٹ نہیں بولنا پڑتا, تو آپ کو یاد بھی نہیں رکھنا پڑتا اس سے کیا کہا تھا, اس سے کیا کہا تھا. آپ سچ بولیے, آپ سب کے سامنے وہی سچ بولیں گے, پھر آپ کی اپنی بھی آسانی ہے. تو میں عمرانہ کو ہمیشہ اس بات کے لیے میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں, اور جو بھی میرے ملنے والے ہوتے ہیں میں ان کو بھی بتاتی ہوں کہ میں ان سے اس لیے اس بات سے ان کی میں بہت متاثر ہوں, اور میں نے ان سے بہت بڑا سبق سیکھا ہی ہے کہ اس طرح بھی زندگی گزاری جاتی ہے, اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے نیل یہ کہتے ہوئے کہ آپ کے اندر بھی وہ جرأت ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ نے جو ہے کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور جو جذبہ ہے آپ کا کہ جو ہم نے لیا ہے وہ ہمیں دینا بھی ہے, یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے. تو اپنا کلام جو ہے وہ سنائیے, ہمارے جو سامعین جو ہے یقیناً سننے کے لیے بے چین ہوں گے. میں آپ کو ایک نظم سنا رہی ہوں, ماورائے خرد, اور کچھ جن لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا بتاتی ہوں. ماورا کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ, باہر, پرے. ہاں پرے, ٹھیک ہے. خرد عقل کو کہتے ہیں, ماورائے خرد عقل سے پرے, عقل سے پرے, یعنی بہت دور کی بات ہے. جی بہت دور کی بات ہے. میں حیرت کی دنیا سے باہر کھڑی ہوں, میں حیرت کی دنیا سے باہر کھڑی ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ اب آگے کیا ہے. واہ, اچھا. میں حیرت کی دنیا سے باہر کھڑی ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ اب آگے کیا ہے. افق کے تخیل سے آگے بھی کچھ ہے, مجھے دیکھنا ہے, مجھے سب دکھاؤ. یہ لفظوں کے جوہر بھی مجھ پر کھلے ہیں, یہ لفظوں کے جوہر بھی مجھ پر کھلے ہیں, اور اندر جو موتی ہے وہ کھینچ لاؤ. مجھے روشنی کی رمق مل گئی ہے, مجھے روشنی کی رمق مل گئی ہے, رمق کی تجلی سے پردہ ہٹاؤ. میں شعلے کی شدت کو پہچانتی ہوں, میں شعلے کی شدت کو پہچانتی ہوں, مجھے عشق کا ایک الاؤ بناؤ. روانی میں پانی کی بہتی رہی ہوں, واہ, روانی میں پانی کی بہتی رہی ہوں, اب ان آبشاروں کے قصے سناؤ. غبارے سفر تھی میں صحرا میں بھل تھی, غبارے سفر تھی میں صحرا میں بھل تھی, مجھے دھول مٹی سے بے شک ملاؤ. میں آندھی بنی پھر میں طوفان ٹھہری, میں آندھی بنی پھر میں طوفان ٹھہری, ہوا کی کوئی بات تم مت چھپاؤ. یہ وسعت بھی مجھ سے زیادہ نہیں ہے, یہ سنیے گا, یہ وسعت بھی مجھ سے زیادہ نہیں ہے, یہ وسعت سمیٹو یہ گھیرا ہٹاؤ. یہ وسعت بھی مجھ سے زیادہ نہیں ہے, یہ وسعت سمیٹو یہ گھیرا ہٹاؤ. یہاں فلسفے کے معنی سوا ہیں, مجھے ماورائے خرد مان جاؤ. بہت خوب, بہت خوب, زبردست. تو یہ جو پہلا شعر, یہ نظم ہے, تو پہلی لائن جو اس کی جو تھی, میں حیرت کی دنیا سے باہر کھڑی ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ اب آگے کیا ہے. ہاں, یہ سوال کس سے ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال ہے, یہ اس کائنات سے سوال ہے, اور اس کائنات میں موجود لوگوں سے سوال ہے. تسخیر کر رہی ہے. اقبال نے کہا تھا نا, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. بالکل کھوج. یہ بات سمجھنی کتنی ضروری ہوتی ہے کہ ہم جن چیزوں کو حاصل زندگی سمجھتے ہیں, دراصل وہ حاصل زندگی ہوتی نہیں ہے, اور ان کے پیچھے ہم اپنی زندگی, یعنی یہ زندگی کی اہمیت جو ہے وہ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اپنی زندگی کے لیے لازم بناتے ہیں. لیکن وہ چیزیں, there is something important to know, کچھ زیادہ ہے یہاں پر جاننے کے لیے. ہم صرف چیزوں میں لوگوں میں پھنسے رہتے ہیں, چیزوں لوگوں میں پھنسے رہتے ہیں, اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے, اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے. اچھا, ایک کچھ بڑے اچھے جو ہے کامنٹس ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے ہیں, اور وہ ہم ضرور پڑھیں گے. بالکل سنائیے, مجھے خوشی ہوگی. جی جناب. تو سمینہ ابرار کہہ رہی ہیں جناب کہ السلام علیکم, سچی بات ہے کہ بات ساری احساس کی ہی ہے. جی بالکل. دیکھیں, یہ میرے خیال سے وہ جو ہم اس وقت بات کر رہے تھے نا کہ عورتوں کو اگر وہ کس گھر میں کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں یا اپنے مردوں کے لیے کچھ کر رہی ہوتی ہیں, گھر کے مردوں کے لیے, تو یقیناً اس کے پیچھے ایک احساس ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ وہی بات ہے. سمینہ ابرار صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, طلال فرحت صاحب جو ہیں
ان کا اچھا ہماری ایک راحیلہ نے کال کیا تھا اور انہوں نے پوچھا تھا کہ زبیر راج صاحب کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو ضرور بتائے. تو طلال فرحت صاحب جو ہے وہ آئے ہیں اس جواب کے ساتھ کہ جی زبیر راج میرے اچھے شاعر دوست ہیں, وہ میرے رابطے میں ہیں. پی ٹی وی پر ایک نوجوانوں کا پروگرام کرتا تھا ستاروں سے آگے, اس پروگرام میں زبیر راج کو بحیثیت مہمان مدعو کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے جناب, یہ راحیلہ دیکھیں آپ کو تو پتہ چل گیا کہ وہ اس وقت ان کے رابطے میں ہے طلال فرحت صاحب کے. تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جو کامنٹس ہیں طلال فرحت صاحب کے, ان سے آپ رابطہ کر سکتی ہیں اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو. ایک تو بات یہ ہو گئی. پھر طلال فرحت کہتے ہیں کہ اردو کی ترقی اور ترویج کے سلسلے میں ہم پاکستان کی پہلی ایوارڈ یافتہ ایپ ایزی اردو لانچ کر سکتے ہیں, جس سے پوری دنیا کے وہ افراد استفادہ کر رہے ہیں جنہیں اردو نہیں آتی. آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں. اچھا جناب, ضرور دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ایپ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بہت عمدگی سے اردو کے لفظوں کا استعمال ایک آرٹ ہے جو ہر کوئی ادا نہیں کر پاتا, مگر آپ دونوں بخوبی طور پر ہوا کے دوش پر اردو کے لفظوں کو شیریں زبان سے بکھیر رہی ہیں. جی جناب, بہت بہت شکریہ طلال صاحب, آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی ہے. اور پروگرام سنتے رہیے, اور ہر ہفتے ہم تو پروگرام کرتے ہیں اس طرح کا, بہت اچھے مہمان ہمارے ہوتے ہیں یہ ہیں. اور اس کے بعد جی آصف شیخ صاحب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم, آپ کو آپ کے مہمان کو ویلکم. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت شاعری, اور کہہ رہے ہیں کہ جی بچیوں سے زبردستی اور جبر پر کوئی اشعار ہیں تو ضرور سنائیے. یہ جو ہے نا طلال فرحت صاحب کی فرمائش ہے کہ جبر اور زبردستی پہ جو ہے وہ کوئی اشعار ہیں تو ضرور سنائیے. جی جناب, ہم جو ہے نہیں دیکھتی ہیں جب تک کہ ہم ایک کال لے لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کون ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں بھائی مرزا خان بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, ماشاء اللہ بڑا زبردست پروگرام ہے شاعری کا. اچھا جی, بہت شکریہ. ارجے صاحبہ آپ کو اور مہمان صاحبہ کو میں ویلکم کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. اچھا ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں, آپ کو سماعت فرمائیے آپ. جی ضرور 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 سنائیے. دل نے دل سے پوچھا میرے دل میں ایک ارمان ہے, دل نے دل کو بولا دل دل سارا جہان ہے. کیا بات ہے, واہ بہت خوب. دل نے دل سے پوچھا میرے دل میں ایک ارمان ہے, دل نے دل کو بولا دل دل سارا جہان ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب, دل میں سارا جہان ہے, بے شک دل میں سارا جہان ہے. اپنے دل کو جو ہے نا, جب جہان ہے آپ کے دل میں تو اس کو آباد رکھیے, اس کو سرسبز رکھیے, خوشگوار رکھیے. اور ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ, دیکھیں کون ہے. ہیلو, وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی فاطمہ. کون سی فاطمہ؟ ردائے فاطمہ. ردائے فاطمہ, بہت خوبصورت نام ہے آپ کا. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی جی کہیے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ریڈیو کی آواز کم کر دیجئے. ریڈیو بند ہے. ریڈیو بند ہے؟ اچھا پھر ہینڈ فری سے بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, زور سے بولیں. اچھا پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی, اور بیچ میں جو ہے نا ایک بہت ہی خطرناک قسم کی ہوں آتی ہے. چلیں کہیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو پیرنٹس پہ شاعری لکھوں تو پلیز سنا دو. جی دوبارہ بولیے. تو پیرنٹس پہ شاعری لکھوں ہے تو وہ سنا دو. شاعری سنا دیں؟ جی پیرنٹس کے اوپر. پیرنٹس کے اوپر؟ جی پیرنٹس کے اوپر کوئی شاعری سنا دیں. اچھا ٹھیک ہے ردائے فاطمہ, جو ہے نا آپ پروگرام سنتی رہیے, اور نیل ابھی سناتی ہیں آپ کو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی جناب, دو فرمائشیں آ گئی ہیں, ایک تو پیرنٹس کے اوپر کچھ بات سنا دیں, اور
زبردستی اور جبر کے اوپر کچھ جی سنا دیں. زبردستی اور جبر کے اوپر تو ایگزیکٹلی تو نہیں ہے، مطلب ظاہر ڈائریکٹ ایگزیکٹلی تو ہاں، چیز ہاں. نہیں ہے، لیکن کچھ ہے جو آپ ریلیٹ کر سکتے ہاں. ہیں. بالکل میری حدیں نہیں ہیں میرے اختیار میں، ٹھیک. میری حدیں نہیں ہیں میرے اختیار میں، فکر و نظر بھی اب تو نہیں ہے شمار میں. میری حدیں نہیں ہیں میرے اختیار میں، فکر و نظر بھی اب تو نہیں ہے شمار میں. گٹھڑی یقین کی باندھ کے کرتی رہی سفر، واہ. گٹھڑی یقین کی باندھ کے کرتی رہی سفر، شامل نہیں ہوئی میں گما کی قطار میں. واہ. گردش سمے کی راس نہیں ہے وجود کو، گردش سمے کی راس نہیں ہے وجود کو، میں آ کے بیٹھ جاتی ہوں اپنے حصار میں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے، اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے، میں دھول ہو رہی ہوں خرد کے غبار میں. واہ. اور ایک آئینے نے حسن کا رکھا مقابلہ، واہ. ایک آئینے نے حسن کا رکھا مقابلہ، یہ دھوپ جیت جائے گی سب سے نکھار میں. بہت اچھے، بہت اچھے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ خواتین کے حوالے سے تو وہ نہ چھو سکیں گے میرے حوصلے کی مضبوطی، نہ چھو سکیں گے میرے حوصلے کی مضبوطی، مجھے شکست سے دو چار کر نہیں سکتے. میرا یقین میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، میرے ضمیر پہ یہ وار کر نہیں سکتے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. شکریہ. یعنی جو ان کی سچویشن ہے، یہ پوزیشن ہے، وہ تو ظاہر ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سبق بھی ہے کہ یقین جو ہے نا وہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. بالکل. تو اور پھر اچھا انہوں نے کہا رضا فاطمہ نے کہ پیرنٹس کے اوپر کے لیے کچھ اگر ہے، پیرنٹس کے لیے فی الحال تو یہاں پر اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ایسا ہے. ریلیٹیبل کوئی ایسی چیز. میں نے ایک دو اشعار لکھے تھے لیکن وہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. اچھا، تو کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتی ہوں کہ آپ سامعین کو ضرور ان کے سننے میں ہونی چاہیے. جب تک میں ایک کال لے لیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو سیمینہ صاحبہ؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں. وارسی صاحب آپ کا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کرم مالک کا. آپ کی مہمان کو سلام. بہت وعلیکم السلام. میم آپ کی وائس بہت اچھی ہے. بہت شکریہ. میں تو بولتا ہوں آپ آر جے بن جائیں. جی میں نے کوشش تو کر رہی ہوں کہ ٹی وی کے کسی شو کو ہوسٹ کر سکوں. کوئی ایسا نہیں ریڈیو پہ آئے نا آپ، ہمارے لیے ریڈیو پہ آئیں. چلیے فیمینہ صاحبہ ہمیں گائیڈ کریں گی تو ہم ضرور آتے ہیں. کیونکہ آپ کی میں کافی آپ کا شروع سے آپ کا میں پروگرام سن رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی وائس مجھے اچھی لگی ہے، جب بھی میں نے آپ کو یہ کہا ہے. اور جو آپ کا انداز ہے شاعری پڑھنے کا وہ بھی بہت اچھا. اور جیسے آپ نے بتایا تھا نا اردو کا جو بتایا تھا ورڈ بتایا تھا خیرت، کہا تھا نا آپ نے اس کے معنی. لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں ہم لسنر کو معنی نہیں معلوم ہوتے. جی کئی ایسے ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر اس کی تھوڑی سی ایسی وجہ کیا بولتے ہیں اس کو وضاحت ہو جائے جی تو یعنی کہ وہ اصلاح ہو جاتی ہے نا، بندے کو الفاظ کا معنی پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں. جی بالکل. جی بالکل ایسی بات. تو ہمیں کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں 88.6 کے نا، صحیح. خاص طور پہ میں تو سیکھتا ہوں، یعنی کہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور سیکھا بھی ہے. جی بالکل. اور ماشاءاللہ ویسے ان کا پروگرام بہت اچھا، اچھے مہمانوں کو لے آتی اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کو. اور جتنے میرے یار دوست سن رہے ہیں سب کو سلام. گڈ بائے. گڈ بائے. اچھی بات کی. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ آج کل تو کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے ان کی بھی ہم شکر گزار ہیں. جی نہیں آپ سنا رہی. جی ایک غزل ہے لیکن میں اس کو، غزل کا کوئی عنوان ہوتا نہیں ہے لیکن میں اس کو عنوان دیتی ہوں اکثر کہ میں زاویے اس کو کہتی ہوں، اور یہ زندگی کے زاویے ہیں. اچھا. کہ زندگی کو ہم کس کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا. ایک نظر کے رازداں، ایک نظر کے داستاں، ایک نظر کے رازداں، ایک نظر کے داستاں، ایک نظر خزاں خزاں، ایک نظر میں تتلیاں. واہ. ایک نظر کے دھوپ سی، ایک نظر ہے سائباں. ایک نظر کے دھوپ سی، ایک نظر ہے سائباں. ایک نظر کے تیر سی، ایک نظر کڑی کماں. ایک نظر زمین پر، ایک نظر میں آسماں. ایک نظر زمین پر، ایک نظر میں آسماں. ایک نظر یقین کی، ایک نظر کے بدگماں.
ایک نظر کے چور ہے ایک نظر میں پاسباں، ایک نظر جہان پر ایک نظر میں لامکاں، ایک نظر جہان پر ایک نظر میں لامکاں، ایک نظر میں بات ہے ایک نظر ہے بے زباں، ایک نظر کے قید ہے ایک نظر میں سب عیاں، ایک نظر کے بچپنے ایک نظر بھری جواں، ایک نظر حیات سے پر ایک نظر کہانیاں، ایک نظر محیط پر ایک نظر یہاں وہاں، ایک نظر محیط پر ایک نظر یہاں وہاں، ایک نظر نہیں ایک نظر کے ہاں میں ہاں، ایک نظر کلی کلی ایک نظر کے لڑکیاں، ایک نظر کے بوند بوند ایک نظر کے بے کراں، ایک نظر فنا کرے ایک نظر ہے کن فکاں، ایک نظر کی جستجو ایک نظر میں رائے گاں، ایک نظر پہ جاں فدا ایک نظر پہ دو جہاں، ایک نظر کے باپ سی ایک نظر کے میری ماں، ایک نظر کی کیا صفت ایک نظر میں ہو بیاں، ایک نظر پہ دل ہے نیل ایک نظر کے میری جاں۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ وہ ماں باپ کی جی وہ بھی پوری ہو گئی۔ ماں باپ والی بھی کیونکہ اس سے ریلیٹ کر رہی ہے جی۔ بالکل۔ اچھا انیل یہ بتائیں کہ آپ زیادہ یقین مطلب جو ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کہانیاں لکھتے ہیں جی۔ اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر کہانی میں جو ہے وہ اصلاحی پہلو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے اور ایک مورال جو ہے وہ ضرور بتانا چاہیے کہانی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہانی جو ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہونی چاہیے، صرف اس سے لطف اٹھانا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کہانی سبق آموز ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شاعری میں بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پیغام ہے کیا وہ ہونا ضروری ہے شاعری کے اندر، یا اپنا حال سنانا جو ہے وہ ہونا چاہیے صرف؟ کس طرح کی شاعری آپ پریفر کرتی ہیں، مطلب استعاری قسم شاعری جو ہوتی ہے وہ یا حقیقی؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی لکھنے والا لکھے اور وہ معاشرے کی عکاسی نہ کر رہا ہو، کسی سوچ کی عکاسی نہ کر رہا ہو، کسی جذبے کسی احساس کی عکاسی نہ کر رہا ہو۔ اب یہ بات کہ لکھا تو میں نے، میرا احساس تھا، لیکن وہ احساس جب تک میرے پاس ہے، جب یعنی میرے ذہن میں ہے وہ خیال، اس وقت تک تو میرا ہے، لیکن وہ خیال جب میں نے اس کا اظہار کر دیا تو وہ میرا نہیں رہا۔ تو وہ جب اب یہ کتاب آ گئی ہے نا میری، اب یہ کتاب جس کے پاس جائے گی اور وہ اس کے جتنے معنی نکالیں گے پڑھنے کے بعد، یہ کتاب اتنی دفعہ پیدا ہوگی، اس کتاب کے معنی، اس کتاب کے تصورات، اس کتاب کے اندر موجود خیالات اتنے ہی وسعت میں اس کی وسعت بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ہی تحریر سے مختلف پڑھنے والے مختلف پیغام اخذ کرتے ہیں؟ اسی طرح وہ ایک مجھے یاد آ جائے ان کا نام، ایک کتاب ہے ڈیتھ آف آتھر کے نام سے، کتاب کا رائٹر ہیں، رائٹر یاد آ جائے مجھے، ڈیتھ آف آتھر، بہرحال آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ انہوں نے اس کتاب میں بڑا خوبصورت، ایک بہت زبردست کتاب ہے وہ اگر اتفاق ہو پڑھنے کا، اس میں انہوں نے یہی، اس کتاب کا مفہوم یہی ہے، لب لباب یہی ہے کہ اس پڑھنے والا جب کسی کتاب کو پڑھتا ہے یا کسی تحریر کو پڑھتا ہے، اس کے جتنے معنی نکالتا ہے اتنی ہی دفعہ اس رائٹر کی تخلیق ہوتی ہے۔ واہ، وہ رائٹر جو ہے اتنی دفعہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈیتھ آف آتھر، سوری، وہ رائٹر اتنی ہی دفعہ مر جاتا ہے، یعنی جو جس نے معنی نکالے وہ نئے معنی پیدا ہو گئے نا، تو اس کی آتھر کی ڈیتھ کتنی دفعہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ کتنی دفعہ مرتا ہے، ہر دفعہ وہ مر جاتا ہے، ہر دفعہ نئے معنی تخلیق ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کتاب کو وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس پہ بہت ساری انٹرنیٹ پہ اس میں ویڈیوز میں بھی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اگر سرچ کریں گے کہ ویڈیو اردو میں ویڈیوز بھی ہیں، اس پہ انگلش میں بھی ہیں اور کتاب بھی موجود ہے، تو وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ بالکل، اور جو اس کا عنوان ہے وہی اتنا انٹرسٹنگ ہے، تو یقیناً کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس میں جو تھیوریز جو ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں۔ تخلیق کار کی موت، تخلیق کار کی، رونلڈ بارتھس نام ہے، جی رونلڈ بارتھس، زبردست، آپ نے سرچ کر لیا۔ تو رونلڈ بارتھس صاحب کی کتاب ہے ڈیتھ آف آتھر، تو اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں ضرور کہ انہوں نے کیا تھیوریز پیش کی ہیں کہ کتاب جو لکھی جاتی ہے چاہے وہ شاعری کی ہو، جو بھی کچھ ایکسپریشن ہے۔ ہاں، آپ نے کہا نا کہ چاہے وہ تخلیق شاعری ہو یا وہ پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہ جو تحریر یا پینٹنگ یا جو تخلیقیت ہوتی ہے نا، کریٹیوٹی جب ہوتی ہے، وہ کارل مارکس ایک ہمارے فلاسفر ہیں، انہوں نے تخلیقیت کو ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا، مغایرت کا،
یعنی ایلینیشن جس کو ہم اردو میں انگریزی میں کہتے ہیں، مغایرت اردو میں یا بیگانگی کہتے ہیں، اپنے آپ سے لا تعلقی. وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی جب انڈسٹریلائزیشن آیا تھا، یعنی یہ کیا کہتے ہیں، صنعتی انقلاب اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں، جب آیا تھا روس میں، تو وہ اور پھر اس کے وہ آئے تھے اثرات مختلف دنیا میں آئے تھے. تو کیا ہوا تھا دراصل لوگوں کی اپنے ساتھ جڑت ختم ہوئی تھی. وہ کیسے ہوئی تھی؟ کیونکہ پہلے ہاتھ سے چیزیں بنتی تھی، پھر جب انڈسٹریلائزیشن یا صنعتی انقلاب آیا تو مشینوں کے ذریعے بننے لگی. تو وہ جو کریٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ تھا وہ انسان نے کھو دیا. یعنی اور کریٹیوٹی کیا ہے؟ سوچ. وہ سوچ رہا ہوتا تھا اور بنا رہا ہوتا تھا. اس کا ذہن جو سوچتا تھا اس کے ہاتھ اس میں مشغول ہوتے تھے. اور کہتے ہیں کہ جس شخص کے جو آدمی سوچ رہا ہو اور اس کے ہاتھ وہی بنا رہے ہوں اور اس کے ہاتھ اور دل اسی کام میں لگا ہوا ہو، تو وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ جو ذہن میں چل رہا ہے وہ ہاتھ اور دل بھی اس کا اسی کے ساتھ ہے، پرفارمنس ہو رہی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ آدمی کی جو ایلینیشن، اپنے آپ سے جو دوری ہوئی ہے، تنہائی ہوئی ہے اس کی اپنے آپ سے، اور کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ جو ختم ہوا ہے، سوچ کا. ہم کیونکہ ہم اب نہیں سوچتے، ہم کریٹیو تھنکر ہے ہی نہیں، ہم کریٹیکل تھنکر ہے ہی نہیں، ہم کریٹیکلی چیزوں کو انالائز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے نہ سوچنے کی صلاحیت ہے. تو تنقیدی سوچ کہاں سے آئے گی؟ بالکل. تو تنقیدی پہلو جو ہے وہ انسان نے جب کھو دیا، جب اس نے کریٹیوٹی اس کے ہاتھ سے گئی. اب ہمیں ہر چیز بنی بنائی چاہیے، ہمیں ہر چیز تیار چاہیے، ہم خود کوشش ہی نہیں کرتے. تو یہ جو مغایرت کا، اپنے آپ سے بیگانگی، اپنے آپ سے لا تعلقی جو انسان کی ہوئی تھی، ایلینیشن کا کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا تھا، وہ بڑا خوبصورت مجھے ہمیشہ لگتا ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو اپنے آپ سے کنیکٹیوٹی بنانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا ہے. مطالعہ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے نا. اور ہر تحریر، ہر پینٹنگ جو ہے کوئی نہ کوئی پیغام کی آپ بات کر رہی تھی، اس کے اندر ہوتا ہے. وہ ہمیں خود، ہم اپنا مقصد، اپنا مطلب خود ڈھونڈتے ہیں. اور اگر آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، اس کا مطلب ہے آپ ایک سوچنے سمجھنے والی ہستی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سوچ بڑی ضروری ہے. ہم نے جو شروع میں ایک بات کی تھی کہ پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ تو ہوتی ہی سوچ ہے نا. بالکل. سوچ ہی تو لے کے جاتی ہے آپ کو جدھر بھی آپ جانا چاہیں. میں سوچ کے مکان سے گئی لا مکان تک، میں سوچ کے مکان سے گئی لا مکان تک. مجھے یاد آ جائے پورا ایک دم، ہاں مجھے یاد نہیں آئے گا. میں سوچ کے مکان سے گئی لا مکان تک، یاد نہیں آ رہا. پورا کر لیں گے. کچھ اور سنائیے. کچھ اور کچھ اور سنا دیجیے. میں آپ کو سناتی ہوں جناب، کچھ اشعار سناتے ہیں آپ. اچھے وقت کو کیسے تم پہچانو گے، واہ. اچھے وقت کو کیسے تم پہچانو گے، ڈوبتا سورج تم کو اچھا لگتا نہیں. یعنی اب زوال جب آتا ہے تو آپ لڑکھڑا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو دراصل ڈیپ پیسج ہے. ہاں زبردست. اچھے وقت کو کیسے تم پہچانو گے، ڈوبتا سورج تم کو اچھا لگتا نہیں. وہ کہتے ہیں نا، اچھے کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب بروں سے واسطہ پڑتا ہے. برے سے کنٹراسٹ جب آ رہا ہوتا ہے. حسن اسی وقت حسن لگے گا جب آپ نے بدصورتی دیکھی ہوگی، تو آپ کو حسن کی پہچان ہوگی. بہرحال، میں اپنی آگ میں جلتی ہوں دوسروں کی نہیں، میں اپنی آگ میں جلتی ہوں دوسروں کی نہیں، میرا الاؤ کبھی کم نہیں پڑا مجھ کو. اور ایک شعر ہے کہ ایک پرندہ رہا کیا میں نے، ایک پرندہ رہا کیا میں نے، 100 پرندے رہا ہوئے مجھ میں. صدقہ جاریہ. یہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا. جی. ہاں یہ میں نے پہلے بھی پڑھا. اور یہ مجھے بہت اس نے جو ہے نا متاثر کیا تھا. اور کہ کتنی بڑی بات ہے یہ. بے شک کتنی بڑی بات ہے. بے شک. سمجھ میں سب سمجھ آیا تو سمجھا، سمجھ میں سب سمجھ آیا تو سمجھا، یہ اڑتی خاک ہی مسند ہے میری. میں اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا لامحدودیت ہی حد ہے میری. میں اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ لامحدودیت ہی حد ہے میری، اور قناعت کر نہیں سکتی زمیں پر. ایک اور شعر ہے کہ قناعت کر نہیں سکتی زمیں پر، مجھے درکار ہے آفاق پورا. ہوا کا رنگ نہیں ہے مگر مزاج تو ہے، ہوا کا رنگ نہیں ہے مگر مزاج تو ہے، ہوا سے دوستی کرنا کوئی مذاق نہیں. اور آپ کو ڈسٹرکٹنگ فورس ہے ہوا بھی ایک. بھائی ہوا سے دوستی اتنی آسان نہیں ہے. نشیب نے بھی بہت فائدہ دیا مجھ کو. اچھا. نشیب نے بھی بہت فائدہ دیا مجھ کو، بہا کے سارا سمندر میری طرف لایا. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی ہمیں ناکامی ہو گئی، یا ہمیں لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، یا ہم ڈر گئے، یا ہم کمزور ہیں، تو نشیب یعنی نشیب کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ابھی انہوں نے کہا تھا کہ مطلب بتا دیا آپ نے، نشیب ہوتا ہے ڈھلان. تو ڈھلان جس طرف ہوگی ادھر کو سمندر بہہ کر آ جائے گا. سارا سمندر تو آپ کی طرف آ گیا. تو نشیب نے بھی بہت فائدہ دیا مجھ کو، بہا کے سارا سمندر میری طرف لایا.
एक नज़म ख़वातीन के ख़ुसूसी ख़वातीन के लिए पैगाम है कि नज़म का उन्वान है गुड़िया, और अच्छा। काफ़ी पुरानी पसंद है, बहुत लोग पसंद भी करते हैं। खिलौना तो नहीं हूँ मैं, न मट्टी का कोई बुत हूँ, खिलौना तो नहीं हूँ मैं, न मट्टी का कोई बुत हूँ, कि जब तुम हाथ को मोड़ो नहीं होगी मुझे तकलीफ़, कि जब तुम आँख को फोड़ो तो चीखें भी ना निकलेंगी, बिना सोचे बिना देखे मेरी शादी किसी गुड्डे से कर दोगे, बिना सोचे बिना देखे मेरी शादी किसी गुड्डे से कर दोगे, मेरे सर में किसी भी नाम का सिंदूर भर दोगे, मुझसे बिना पूछे मुझी से दूर कर दोगे, सुनो ये जान लो तुम भी, सुनो ये जान लो तुम भी, मुरव्वत छोड़ दी मैंने, जिसे गुड़िया समझते थे वो गुड़िया तोड़ दी मैंने, वो गुड़िया तोड़ दी मैंने। बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत अच्छी, वाह। और एक और नज़म सुनाती हूँ, नज़म का उन्वान है आइडियलिज़म। वो भी दिल है कि पत्थर में खुदा ढूंढता है, वो भी दिल है कि पत्थर में खुदा ढूंढता है, ये भी काफिर है पत्थर ही जुदा ढूंढता है। क्या बात है। अच्छा जी, और एक और नज़म आपको सुनाती हूँ कि तू सोच ज़रा, तू सोच ज़रा कि किस कदर ऊंचा उड़ी हूँ मैं, तू सोच ज़रा कि किस कदर ऊंचा उड़ी हूँ मैं, तेरी नज़र के ख्वाब थे मेरे ख्याल में। उम्दा, बहुत अच्छा। और जनाब उजाला, इरादे की बुलंदी में मेरी परवाज़ जारी है, इरादे की बुलंदी में मेरी परवाज़ जारी है, लगन है काम की मुझ में जुनूं की लहर तारी है, मुझे सिद्जाक करना है तिलिस्म तीरगी का राज, मुझे सिद्जाक करना है तिलिस्म तीरगी का राज, मेरी सोचों में शिद्दत है मेरे जज्बों में हिद्दत है, मेरी सोचों में शिद्दत है मेरे जज्बों में हिद्दत है, यकीन खुद पर था मैं अंदर की तारीकी मिटा दूंगी, कि बाहर के अंधेरों को तफक्कुर से बुझा दूंगी, यकीन खुद पर था मैं अंदर की तारीकी मिटा दूंगी, ये बाहर के अंधेरों को तफक्कुर से बुझा दूंगी, यकीन था रोशनी को रोशनी की प्यास होती है, यकीन था रोशनी को रोशनी की प्यास होती है, तो अब तुम देख लो मुझको मेरे अंदर उजाला है, यही मेरा हवाला है, यही मेरा हवाला है। क्या बात है, अपना हवाला खुद ही बनना, यही बड़ी बात है ना। आप किसी और के हवाले से आप क्यों पहचानी जाए, है ना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक कॉल है हमारे पास है, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, हम देख लें कि कौन है जी जनाब। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? शेर अली बात कर रहा हूँ, मंगलपीर फैसलाबाद। शेर अली साहब, कैसे मिजाज हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और मुझे बहुत अफसोस हुआ, आज मैंने पूरा शो मिस कर दिया, अभी ज्वाइन किया 1 घंटा आधा घंटे पहले। अच्छा अच्छा। मेहमान को मैं फेसबुक पे मौजूद मेहमान को बहुत कहता हूँ। जी जी, खुश आमदीद कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। भाजी आपको अल्लाह ताला कामयाब करे, और मुझे शायरी बहुत पसंद है, हालांकि मेरी उर्दू ठीक नहीं है, मैं फसो मतलब हम उसको लैंग्वेज बोलते हैं ना, जी जी, लेकिन मुझे उर्दू से बहुत प्यार है और शायरी मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह। इससे मेरा आपसे एक सवाल करना था, ये जो शायरी में इस्तेमाल होते हैं काफिया और रदीफ, जी जी, आसान से मानी क्या है, ये क्या मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा, बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे जनाब। और आप बाकी प्रोग्राम जो आपने मिस कर दिया वो आप फेसबुक पे देख लीजिएगा, और आपका जो सवाल है वो अभी डील आपको बता देती, काफिया और रदीफ क्या होता है, और आप प्रोग्राम सुनते रहिए। हम जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। गज़ल में इस्तेमाल होता है जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, जैसे अभी मैं गज़लें सुना रही हूँ तो जो उसमें हम आवाज़ अल्फाज जो दूसरे मिसरे में होते हैं वो काफिया कहलाते हैं, और जो रदीफ होती है जिसके ऊपर ज़मीन, जिसको हम ज़मीन भी कहते हैं, यानी जिसके ऊपर गज़ल बुनी जाती है, तो वो रदीफ कहलाती है। अब वो टेक्निकली अब जो लिखने वाला है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, आप इसमें से कोई मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको सुना रही हूँ कि करो खुद पर यकीन तो जिंदगी आसान होती है, किसी के सामने झुकना भी कोई शान होती है, तो काफिया क्या है, आसान शान, और होती है ये जमीन है, ये रदीफ है, जमीन है, होती है। ठीक है, जो जिस पे शेर खत्म हो रहा है वो रदीफ है, और जो उसके हम आवाज अल्फाज हैं या हम काफिया अल्फाज है वो काफिया होता है। जी। हम काफिये का मतलब होता है एक ही जैसी आवाज वाले अल्फाज, जैसे शान, मान, जान, जी बिल्कुल, आए, जाए, जी, खाए, जी, ये पहचान, शान,
یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ قافیہ کہلاتی ہیں. اچھا جناب ایک لاسٹ کال ہم لے رہے ہیں, بس اس کے بعد کوئی کال نہیں لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, محمد زاہد اورنگ ٹاؤن. خیریت ہے میڈم؟ جی اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ. بڑی قابل عورت ہیں آپ لوگ دونوں ماشاء اللہ, بڑا اچھا پروگرام کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ مہمان بھی بڑی اچھی بیٹھی ہیں. اور ہمارے کالر نے کہا نا کہ ان کی وائس بہت اچھی ہے, ان کو جو ہے نا آگے بھی یعنی آنا چاہیے. تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے امیجن کیا نا, میں نے تھوڑا دیر کے لیے امیجن کیا کہ جس طرح کے آر جے بنے اور یہ ہفتے کی رات کو شو کریں اور ان کے شو کا نام ہو تارو بھری رات. کیا بات ہے, واہ واہ. تو اور جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ بالکل شاعر وغیرہ سنائیں اور جو ہے نا غزل وغیرہ, تو یقین مانے بہت بہترین لگے گا. تو میں وسیم عباسی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہے نا اسٹوڈیو میں جو ہے نا ایک نایاب ہیرے بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے جو ہے نا اپائنٹمنٹ لے لیں اور ان سے جو ہے نا باتیں کر لیں کہ آپ کو جو ہے نا 8820 کو اکثر جو ہے نا اچھے آگے کی ضرورت رہتی ہے. تو آج جو ہے نا ایک اچھے آواز کی مالک آپ جو ہے نا اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ماشاء اللہ بڑا زبردست شو ہو جائے گا. اس بارے میں تھوڑا غور و فکر کریں. بالکل کرتے. بہت شکریہ. ابھی ذکر کیا تھا کہ میں دلچسپی رکھتی ہوں لیکن ٹی وی کے حوالے سے, لیکن اب لوگ فرمائش کر رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں. دوسرا ہے انہوں نے تو پروگرام کا نام اور فارمیٹ اور سب کچھ بتا دیا, وقت بھی بتا دیا, دن بھی بتا دیا کہ ہفتے کے روز رات کا پروگرام کریں, تاروں بھری رات. کیا بات ہے, بہت شکریہ. لیکن جناب یہ محبت ہے ہمارے جو ہے وہ کالرز کی اور سامعین کی جو سنتے ہیں ہمیں. اور بالکل جناب دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور آپ کو سنا رہی تھی. جی نظمیں ہیں 2 میرے پاس اس وقت کھلی ہوئی. ٹھیک ہے. نظم کا عنوان ہے ہلچل. اچھا. مجھے اچھا نہیں لگتا کھڑا خاموش سا دریا. اچھا صحیح. مجھے اچھا نہیں لگتا کھڑا خاموش سا دریا, کوئی ہلچل ہو طوفان ہو, کوئی تو بات ٹوٹے, کوئی تو ناخدا ایسا ہو جو باد مخالف کو پلٹ دے زور بازو سے. نہ کشتی ڈگمگائے اس کی لہروں کے تلاطم پر, نہ کشتی ڈولتی جائے ہوا کے رخ پہ ساحل پر. بہت گرداب بھی ہوں گے, بہت بھونچال آئیں گے, بہت گرداب بھی ہوں گے, بہت بھونچال آئیں گے. ہو ایسا نا خدا کے جو بھنور میں ڈوب نہ جائے, خود اپنی ذات کے ایقان پر باہر نکل آئے. یوں خود اپنی ذات کے ایقان پر باہر نکل آئے. یقین ہو آپ پر تو ساحلوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بھروسہ ہو بصیرت پر تو دریا موڑ دیتے ہیں. یقین ہو آپ پر تو ساحلوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بھروسہ ہو بصیرت پر تو دریا موڑ دیتے ہیں. یوں اپنے آپ میں طوفان کی ہلچل مچا رکھو کہ طغیانی نہیں آتی تو دریا سوکھ جاتے ہیں. بالکل کہ طغیانی نہیں آتی. بالکل جناب, دریا بھی سوکھ جاتے ہیں, ان کے آس پاس کی جو سرزمین ہوتی ہے وہ بھی بنجر ہو جاتی ہے. تو طولانی آنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یہ شخصیت جو ہے نا آپ کو اپنے اندر ہلچل مچا کے, یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. جی ہاں, ورنہ زندگی کی علامت ہے نا, تبدیلی کی علامت ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ سیلاب بہت ضروری ہوتے ہیں ہمیں زرخیز رکھنے کے لیے. بے شک بے شک. بالکل, بہت خوبصورت. اچھا ہم جو ہے اپنے سامعین اور ناظرین کو جو ہے وہ ہم پبلشر کے بارے میں بھی ضرور بتاتے ہیں. جی تو میں ذرا آپ کو بتا دوں کتاب. جی میں آپ کو نکال دیتی ہوں, یہ لکھا ہوا ہے. ہاں دیکھیے جناب, اب پروگرام کا وقت کیونکہ بالکل اختتام پر ہے, ہمارے پاس بہت 2 منٹ ہیں بس. تو میں آپ کو بتا دوں گی, دیکھیے یہ جو انیل کی جو کتاب جو آج جس کے حوالے سے سارا پروگرام ہم نے کیا ہے اس کا نام ہے فریب آگہی, اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. آپ لوگوں نے اس کا کلام سنا اور آپ لوگوں کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو نیل نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ ایک موٹیویشنل کتاب ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر حوالے سے سبھی کے لیے اس میں جو ہے نا ایسی شاعری موجود ہے کہ جو آپ کی زندگی میں جو لانی بھی لائے گی, تو لانی بھی لائے گی, اور ہلچل بھی آپ کی سوچوں میں مچائے گی, آپ کو تخیل میں بھی لے جائے گی. لیکن تخیل وہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ اس میں جا کے کہیں کھو جائیں گے, وہ حقیقی زندگی سے وابستہ ہے کہ آپ اس کے اوپر چل کے جو ہے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یقین مانیے, یہ جو آج میں نے شاعری سنی ہے نیل کی, میں بہت انسپائر ہوئی ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس ہمارے دور میں جو ہے ایک ایسی شاعرہ موجود ہے, ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو سمجھتی, جو اپنے لیے اچھا ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی ان کا پیغام جو ہے پہنچے اور اس سے کچھ کامیابی حاصل کر سکیں. یہ کتاب جو ہے آس پبلیکیشن نے شائع کی ہے, اور
جن کا دفتر جو ہے وہ اردو بازار میں ہے، تو یہ کتاب وہیں سے مل سکتی ہے؟ جی، میرے کتاب کے لیے مجھ سے رابطہ کیجیے گا. اچھا، کتاب کے لیے جو ہے وہ نیل سے رابطہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ سندھ پولیس FM 88.6 کے پیج کے اوپر جو ہماری ویڈیو ہے، آپ وہاں بھی جو ہے اپنا پیغام لکھ سکتے ہیں، ورنہ ان کا جو فیس بک اور انسٹاگرام، فیس بک اور انسٹاگرام نیل احمد کے نام سے ہی ہے، NEEL AHM 3D نمبر 3 ہوتا ہے نا، ہاں ہاں، احمد میں ای کی جگہ پہ 3 لگا دیجیے. 3 لگا دے جی. اور پھر اس کے بعد D ہے. تو آپ انسٹاگرام اور فیس بک پہ نیل سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کتاب کے لیے. اور نیل، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ایک بہت خوبصورت کتاب جو ہے وہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اپنی کتاب، آپ کی کتاب جو ہے یہ اپرچونٹی ہمیں ملی کہ ہم نے اپنے سامعین کو اس کے بارے میں بتایا. اور بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کبھی ملاقات رہے گی، اور آپ کے ساتھ بھی رہے گی. اگلے ہفتے ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.